دل کا حاجت روا بھی ہوتا ہے، حسن مشکل کشا بھی ہوتا ہے، اور دشت فرقت کو پار کرنے کا، واہ، دشت فرقت کو پار کرنے کا عشق میں حوصلہ بھی ہوتا ہے۔ لہو برنگ زمینیں سمیٹ لی جائیں، بشر سے تنگ زمینیں سمیٹ لی جائیں، گر بدل نہیں سکتے ہمارے طور طریقے، واہ، تو لہو برنگ زمینیں لپیٹ لی جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از جسٹ پوائنٹ ٹی وی، پروگرام فن اور وکیل وتھ ایڈوکیٹ نرگس ناہید۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہماری بہت ہی لرنر شخصیت موجود ہیں، وائس پریزیڈنٹ لاہور بار بھی رہے ہیں، اس کے علاوہ بہت اچھے شاعر ہیں، بہت اچھے ادیب ہیں، اور اہل بیت سے انہیں بڑی خاص رغبت ہے، ان کے لیے بھی انہوں نے بڑا کچھ لکھا ہے۔ ہمیشہ بہت خوبصورت ان کا کلام ہے، اور بہت لوگوں نے ان کا کلام جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ گایا ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو ہماری لرنر شخصیت موجود ہیں وہ ہے جناب محترم حسام الدین خان بصریہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، آپ کو اپنے اس پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور پھر وہی بات، وی نو ویری ویل کہ ہمارے وکیل بہت مصروف زندگی گزارتے ہیں، اور اس مصروف زندگی میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے کہیں بھی آنا جانا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی اتنی مشکل زندگی میں سے، مصروف زندگی میں سے تھوڑا سا ٹائم نکالا اور چینل پہ تشریف لے کے آئیں۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ سر، آپ کو میں نے ہمیشہ سنا ہے، آپ کی بڑی خوبصورت میں نے شاعری کو سنا ہے، بلکہ آپ کی شاعری کو میں نے گاتے ہوئے سنا ہے لوگوں کو، تو یہ شاعری کا شوق کیسے ہوا، اور کب سے یہ آپ اتنا پیارا پیارا کلام لکھ رہے ہیں؟ شاعری چونکہ روح کی غذا ہے، اور انسانی معاشرہ جو ہے اس میں جو معاشرتی اتار چڑھاؤ جو ہے اس کو ایک فطرت کا رنگ دینے کے لیے جو بھی انسان جس کا تعلق ادب کے ساتھ ہے وہ شاعری میں ڈھل جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہے ہیں۔ ویسے آپ خود بھی ماشاءاللہ بڑی باادب شخصیت ہے، میں نے ہمیشہ آپ کو بڑے ہی کوآپریٹیو طریقے سے لوگوں سے ملتے، بڑی محبت سے، بڑے ادب کے ساتھ آپ کو میں نے دیکھا ہے، اور آپ وائس پریزیڈنٹ لاہور بار ایسوسی ایشن کے رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ نے بڑے اچھے اچھے کام کیے ہیں، تو اس میں اپنے کام ویسے مجھے پتہ ہے لیکن تھوڑا سا آپ ہائی لائٹ کیجیے گا۔ جی، میں نے جہاں سب سے زیادہ ضروری سمجھا تو وہ ڈسپینسری کا قیام تھا، جو کہ سائلین جو لوگ وہاں آتے ہیں پریشان حال ہوتے ہیں، تو کورٹ میں مال ٹاؤن کچہری میں یہ سہولت نہ تھی، تو میں نے سب سے پہلے اس کا قیام کیا۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، تو اس حوالے سے میں نے ورک کیا، اور جہاں باقی کام کیے اس میں مسجد جو ہے ہماری چھوٹی تھی، اس کے لیے ہم نے اس کو ڈبل سٹوری کیا، اور اپنے بکلا بھائیوں کے لیے جو ہے لائبریری جو ہے اس کو بہتر کیا، اور انٹرنیٹ وائی فائی جو ہے جس کو جدید خطوط پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے لانے کے لیے جو ہے وکلا ویلفیئر کے لیے اپنی خدمات دیں، جو میرا فرض بنتا تھا۔ اچھا سر، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو شعر و شاعری میں ماشاءاللہ نعت سے بھی آپ کو بڑی رغبت ہے، منقبت، نعت، اہل بیت کی محبت میں نہ صرف آپ کا کلام ہے بلکہ آپ بہت خوبصورت ان کے لیے گفتگو بھی کرتے ہیں، تو سر یہ اہل بیت کے حوالے سے اسپیشل آپ کو محبت ہے ان کے ساتھ؟ ہم سب کی محبت ہے سر، ہماری زندگی کا حصہ ہے ان سے محبت کرنا۔ اس کی بہت ساری اس میں وجوہات ہیں اس کی حرمت کی، تو ایک جو ہے وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 19 پیشین گوئیاں تھیں شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو جو آپ نے 19 پیشین گوئیاں کی جن میں روایات ہیں جناب ام سلمہ سے ہیں، جناب عائشہ صدیقہ سے ہیں، حضرت انس سے ہیں، حارث سے ہیں، ابو ہریرہ سے ہیں، مختلف روایات ہیں جن میں آپ نے کہا کہ میرا یہ نواسہ کربلا کی سرزمین میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، تو اس حوالے سے کربلا کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو جہاں تک نعت رسول کا تعلق ہے، تو چونکہ ہم سب جو ہے عشق نبی جو ہے وہ جب تک ہمارے زندگیوں میں شامل نہیں ہو جاتا اس وقت تک جو ہے وہ ہماری بقا نہیں ہے، تو زندگی مکمل نہیں ہے۔ میں نے بارہا لکھا نعتیہ کلام لکھے، اس میں سے کچھ چند اشعار نعتیہ کلام کے میں آپ کی عرض کرتا ہوں۔ رحمت شاہ دین سے پایا ہے، رحمت شاہ دین سے پایا ہے، میں نے سب کچھ وہیں سے پایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خاک چھانی ہے شہر طیبہ کی،
خاک چھانی ہے شہر شہر طیبہ طیبہ کی، کی، سبحان اللہ، آسماں کو زمین سے پایا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، جھولی پھیلائی ہے بھروسے پر، واہ، جھولی پھیلائی ہے بھروسے پر، واہ، جو پایا ہے یقین سے پایا آہا، ہے۔ سبحان اللہ، اس طرح نعتیہ میرے جو ہے وہ ایک مجموعہ جو ہے وہ اس حوالے سے ہے۔ اچھا، یعنی آپ نے اس کو کمپائل کیا، بک کی صورت میں آپ نے اسے چھپوایا ہے؟ جی جی، نعتیہ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو کس نام سے ہے سر وہ مارکیٹ میں؟ یہ نعتیہ مجموعہ کے نام نعتیہ سے، مجموعہ کے نام سے کلام ہے، جو بائی ہے، حسام الدین خان بصری جی جی۔ ایڈوکیٹ۔ اچھا سر، یہ ہے کہ دوسری آپ نے شاعری بھی بڑی اچھی کی، جہاں ماشاءاللہ نعت رسول مقبول آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کی ہے۔ وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑی تھوڑی رومانٹک شاعری بھی آپ کی ہے، اور رومانس بھی زندگی میں ہونا چاہیے۔ رومانس کوئی، میں سمجھتی ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک جینڈر پہ آپ لا کے ختم کر دیں۔ اللہ کی خوبصورت چیزوں کے ساتھ جو آپ کی محبت ہے وہ آپ کا رومانس ہے، اور وہ بھی ہونا چاہیے۔ تو کوئی ہلکی پھلکی ذرا شاعری ارشاد ہو جائے۔ دل کا حاجت روا بھی ہوتا ہے، واہ، دل کا حاجت روا روا بھی ہوتا ہے، حسن مشکل کشا بھی ہوتا ہے۔ آہا ہا، کیا بات ہے۔ دل کا حاجت حاجت روا بھی ہوتا ہے، حسن مشکل کشا بھی ہوتا ہے، اور دشت فرقت کو پار کرنے کا، واہ، دشت فرقت کو پار کرنے کا، واہ عشق میں حوصلہ بھی ہوتا واہ ہے، واہ واہ واہ، دشت سچی فرقت، چاہت اسی کو کہتے ہیں، واہ، سچی چاہت اسی کو کہتے ہیں، دوستوں سے گلا بھی ہوتا ہے، واہ 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 رہ رووں کو خبر نہیں شاید، واہ راستہ آئینہ بھی ہوتا ہے، واہ، راستہ آئینہ بھی ہوتا ہے، کیا بات، یہی گہرائی ہے تعلق کی، واہ شعر دیکھیے گا، یہی گہرائی ہے تعلق کی، واہ وہ تو مجھ سے خفا بھی ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، جی تو سر ماشاءاللہ بہت اچھا کلام ہے آپ کا۔ جیسے میرا ایک شعر تھا، رہ سے بھٹکا تو یہ کھلا حسام، جب انسان راستے سے بھٹک جائے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے، کیا ہے، رہ اس سے نے کیا بھٹکا، کھویا ہے، واہ، رہ سے بھٹکا تو یہ کھلا حسام، حسام، کہ آدمی کا خدا بھی ہوتا ہے، دوبارہ کہیے گا پلیز، رہ سے بھٹکا تو یہ کھلا حسام، حسام، کہ آدمی کا خدا بھی خدا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف جو ہے وہ خیالات کی عکاسی میں نے لکھا، ہر جگہ جا بجا بھی کیا ہونا، واہ آدمی سے خدا بھی کیا ہونا، واہ 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 واہ، تو دوستوں سے گلے ہزاروں ہیں، جی، دوستوں سے خفا بھی کیا ہونا، واہ 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 واہ، اور معاشرے پہ لکھا کہ اب کہاں ہے تمیز خیر و شر، واہ، اب کہاں ہے تمیز و خیر و شر، اب کہاں ہے تمیز تمیز خیر خیر و و شر، شر، اچھا ہونا برا بھی کیا برا ہونا۔ بھی کیا ہونا، واہ۔ غزل ویسے آپ کا خاصا ہے، آپ کی بڑی خوبصورت غزل وہ تیرا چہرہ گلاب جیسا ہے، وہ آپ کی ایک شاگرد نے گائی ہے، بڑی پیاری گائی ہے، ہائی کورٹ پہ میں نے سنی تھی۔ میرے کافی ایک مطلب ایک گلوکار ہیں عرفان علی کے نام سے، انہوں نے مطلب ایک البم ہے پورا، اچھا، اس میری غزلیات کا جو ہے، اپنی خواہش بدل گیا ہے دل، واہ، اپنی خواہش بدل گیا ہے دل، کیسے سانچے میں ڈھل گیا ہے دل، واہ اور دھڑکنوں پر رہا نہ کچھ قابو، واہ، دسترس سے نکل گیا ہے دل۔ آہا ہا ہا، واہ، یہ کیفیات ہوتی ہیں۔ جی کیفیت ہوتی ہے، آ گئی یاد بیتے موسم کی، واہ، آ گئی یاد بیتے موسم کی، بعد مدت بہل گیا ہے دل، واہ واہ ایسے اٹھتا ہے دھڑکنوں سے دھواں، واہ، ایسے اٹھتا ہے دھڑکنوں سے دھواں، جیسے سینے میں جل گیا ہے دل۔ آہا، تو اس طرح یہ دل کو جو ہے میں نے ردیف رکھ کر یہ غزل کہی۔ اس میں ایک قابل غور شعر ہے، ایک نظر اس کو دیکھ کر حسام، واہ، ایک نظر اس کو دیکھ کر حسام، کم سنوں سا مچل گیا ہے دل۔ واہ واہ واہ، اور تنقیدن ہے، کوئی بتلائے اس ستمگر کو، واہ، کوئی بتلائے اس اس ستمگر کو، میرے سینے میں پل گیا ہے دل۔ واہ 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 واہ، پچھلے دنوں یہ اپنا برما کے مسلمانوں پہ ہاں، جو وہاں ظلم و ستم ہوئے، اس پس منظر میں نے لکھا کہ لہو برنگ زمینیں سمیٹ لی جائیں، آہا، بشر سے تنگ زمینیں سمیٹ لی جائیں، گر بدل نہیں سکتے ہمارے طور طریقے، واہ،
تو لہو برنگ زمینیں لپیٹ لی جائیں. لپیٹ لی جائیں. سر ہمارا یہ پروگرام بلکہ سٹارٹ ہی اسی مقصد کے لیے کیا گیا تھا کہ تھوڑا ایک لائٹر موڈ میں، ایک اچھا سا لائٹ موڈ میں کیا ہوا پروگرام ہو، کیونکہ ہم وکالت کرتے ہیں. وکالت کرنے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ جتنے ہمارے پاس کیسز ہوتے ہیں، وکیل تو ایک بڑا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے ٹیچر کہا کرتے تھے کہ وکیل وہ بندہ ہے کہ اس کے پاس کام آئے تو پریشان، نہ آئے تو پریشان، یعنی ڈبل پریشانی ہے. پہلے تو یہ پریشانی ہے جی کام نہیں آ رہا، بے روزگاری ہے، اور اگر کام آ رہا ہے تو پریشانی ہے کہ اب اس کو کرنا ہے. کہ لوگ تو پھر آرام سے سو جاتے ہیں، اور وہ وکلا جو ہیں وہ پوری پوری رات جا کے ان کے کیسز کو تیار کرتے ہیں، مختلف سائٹیشنز دیکھتے ہیں، کتنی بکس کو کنسلٹ کرتے ہیں، پھر کہیں جا کے ایک کیس کو پلیڈ کرنے کے قابل ہوتے ہیں. دیکھیں ایسے ماحول میں جہاں اتنی گھٹن ہو، جہاں اتنی گھٹن ہو، اور وہاں اس طرح کی بات کہہ دینا کہ باقی جو بھی ہے دھول مٹی ہے، باقی جو بھی ہے دھول مٹی ہے، تیرا چہرہ جناب چہرہ ہے. واہ یہ آپ کی بڑی خوبصورت غزل ہے، اور یہ میں نے بڑی دفعہ سنی ہے. جب یہ پڑھی جا رہی تھی تو ناک نقشہ ہے جس طرح تحریر، واہ واہ، ناک نقشہ ہے جس طرح تحریر، ایک مکمل کتاب چہرہ ہے. کتاب چہرہ ہے، کیا بات. یہ مطلب ایسی وہ معاشرے میں سے بوریت کو ختم کرنے کے لیے ایگزیکٹلی لوگوں کے دلوں میں، اب تو لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ وہ فطرت کو نہیں دیکھتے. یہ وادیاں، یہ پاکستان جو ہے، جیسے ہمارا اتنا خوبصورت جو ہے ملک ہے جس میں اتنی ویلیاں ہیں، یہ ناران کا قدرتی حسن ہے اتنا پیارا کہ وہاں جا کے بندہ ویسے ہی شاعر ہو جاتا ہے، عام بندہ بھی شاعر ہو جاتا ہے. تو ایسے آپ تو ویسے ماشاءاللہ ٹورزم پہ جاتے رہتے ہیں، جی میں کافی دن وہاں جا کے ٹھہرتے ہیں. ہم لائرز کا ٹور اس ہمارا، میں کچھ شاعری میں فرق آتا ہے ویسے اتنے اچھے اچھے نظارے دیکھ کے؟ کیا خیال ہے؟ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کچھ ایسے ہی ماحول میں کہی جاتی ہیں. اس کے لیے بھی جو ہے وہ ماحول ہونا ضروری ہے. میں سمجھتی ہوں ماحول اور اس کے علاوہ موسم انسان کی طبیعت پہ بڑا اثر کرتا ہے. تو سر آپ کا بہت شکریہ، آج ہمارے اس پروگرام میں آپ تشریف لے کے آئے. آپ نے اپنے مصروف شیڈیول میں سے تھوڑا سا ٹائم اس پروگرام کے لیے نکالا، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. انشاءاللہ پھر بھی آپ اس پروگرام میں تشریف کبھی لائیں گے، ہم آپ کو پھر زحمت دیں گے. تو آپ کا بہت شکریہ سر. جی تھینک یو ویری مچ، آپ لوگوں کا بہت شکریہ. تو ناظرین، ہمارا آج کا یہ پروگرام جناب محترم حسام الدین خان بسریہ صاحب کے ساتھ تھا، جو کہ لاہور بار ایسوسی ایشن کے وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور انہوں نے بہت ہی رفائی کام بھی کیے ہیں. تو انشاءاللہ زندگی بخیر، نیکسٹ ٹائم ہمارے اسی طرح کوئی اور لرنڈ، کوئی اچھے شاعر، کوئی اچھے سنگر، کوئی اچھے پینٹر، ہمارے بہت خوبصورت وکیل بہن یا بھائی سے آپ کی ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.